یس یو ہرڈ اٹ رائٹ. ڈیجیٹل ڈیمینشیا ہم سب کو پتہ ہے کہ جب آپ کی اولڈ ایج میں یوزولی یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے انٹلیکچوئل کوگنیٹیو ایبلٹیز ریڈیوس ہو جاتی ہیں, آپ پرفارم نہیں کر سکتے, آپ کی میموری کمزور ہو جاتی ہے, انالیٹیکل سکلز کم ہو جاتی ہیں, اس سٹیج کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک نئی ٹرم ایک جرمن سائنسدان ہے میمفرڈ سپٹزر, انہوں نے کوائن کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر از اے نیو ڈیزیز کمنگ اپ اینڈ دیٹ از کالڈ ڈیجیٹل ڈیمینشیا. ڈیجیٹل ڈیمینشیا آئی ایم شیور آپ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ ہمارا ڈیجیٹل ٹائم یوز ہو رہا ہے, جتنے زیادہ ہمیں گیجٹس مل رہے ہیں, جتنی زیادہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, جتنے زیادہ اسمارٹ فون اسمارٹ سے اسمارٹ ہوئے جا رہے ہیں, اتنا ہماری ریلائنس, ہماری ڈپینڈنس اس ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے. اور جو ہماری ایک آئی وڈ سے کہ جتنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑھتی جا رہی ہے, ہم اپنی نیچرل انٹیلیجنس کا استعمال کم کرتے جا رہے ہیں. اب ڈیجیٹل ڈیمینشیا کیا چیز ہے؟ بیسیکلی کوگنیٹیو ڈکلائن. میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنی چیزیں ہمیں بنی بنائی پکی پکائی مل جاتی ہیں, ہمیں کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اس میموری کی ریکال جو ہے, ریکولیکشن جو ہے, اس کو کم سے کم استعمال کر رہے ہیں. اور جب آپ کسی بھی چیز کو کم استعمال کریں گے تو آبویسلی وہ ڈس یوز ایٹرافی یا وہ ڈیکے ہو جاتا ہے. آپ کو برین کو ایکسرسائز کرنا, مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں ابھی جب اسکول میں تھے کیلکولیٹر بھی ایجاد نہیں ہوا تھا, تو ڈیلی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام کو ہمیں لائن میں لگ کر کھڑے ہو کر ٹیبلز یا پہاڑے یاد کرنا پڑتے تھے. اور ہم ساری کلاس باقاعدہ 1 دونی 2 دونی 4 4 دونی 8 8 دونی 16 یہ کر کے جو کرتے تھے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ 5ویں 6ٹھی جماعت تک یہ سارا میتھمیٹکس کیلکولیشنز جتنی ہیں یہ ہم کیلکولیٹر سے زیادہ تیز, جس کو مینٹل میتھ کہتے تھے, اس سے کر لیتے تھے. کسی زمانے میں جب یہ گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا تو لنڈن ٹیکسی جو ہے, ان ٹیکسی ڈرائیور کا ڈرائیونگ سکل سے زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ یہ ہوتا تھا کہ ان کو لندن کا جو اسٹریٹ میپ ہے وہ یاد کرنا پڑتا تھا. اور اس کے اوپر ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا کہ کون سا علاقہ, وائٹ ہال کہاں پر ہے, گریٹ چیپل کہاں پر ہے, اور ایسٹ لنڈن کہاں ہے, کون سی اسٹریٹ کہاں جاتی ہے, کیسے جاتی ہے. اور ان کو کئی مہینے کے سال لگ جاتا تھا وہ لنڈن اسٹریٹ میپ کو میمورائز کرنے میں. جب یہ آٹومیٹک ٹیلنگ مشین کمپیوٹر یہ سپر مارکیٹس میں نہیں آئے تھے تو جو کاؤنٹر کے کیشیئرز ہوتے تھے ان کو باقاعدہ ان تمام جو ڈفرینٹ آئٹمز ہیں, اس وقت شاید آئٹمز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے, چاہے چپس کے پیکٹ ہے یا صابن ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے, ان کا جو کوڈ ہے وہ زبانی یاد کرنا پڑتا تھا اور ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا. اور جس کا جتنا اچھا میموری ہوتی تھی وہ اتنا اچھا اس کو کاؤنٹر کا کیشیئر یا وہ جو کاؤنٹر کا بوائے ہے وہ سمجھا جاتا تھا. سو گریجولی ہم نے اس ساری چیزوں کو بائی پاس کر کے یا ڈس یوز کر کے ہم ہر چیز کی ڈپینڈنسی سے ایک ڈیجیٹل موبائل کے اوپر آ گئی ہے. اب ہم نے موبائل فون دیکھنا ہو, موبائل نمبر دیکھنا ہے, راستہ کسی کا ڈھونڈنا ہے, کوئی پرانے نوٹس تیار کرنے ہیں, وہ سارا کرنا ہم فوراً موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور جو ہے اس کو استعمال اس وہیں سے ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے. سو ہمیں اپنے برین کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز, انالیٹیکل تھنکنگ, وہ ریڈیوس کر دیا اس کا استعمال. ہمیں ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے, ایک کوئی ڈاکومنٹ بنانے کے لیے پیپر پینسل بیٹھ کے سوچنا پڑتا تھا, پوائنٹس لکھنے پڑتے تھے, پھر اس کا باقاعدہ ایک اسٹرکچر بناتے تھے. اب کیا ہو گیا, چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں, مجھے اس کے اوپر ٹیبل آف کانٹینٹس آؤٹ لائن بنا دو, وہ ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ بنا دیتا ہے. وائی شوڈ آئی یوز مائی برین؟ جہاں ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے اسی وقت ہمیں یہ بھی ایک احساس نہیں ہوتا شاید کہ یہ کتنی ہماری ڈپینڈنس اس کے اوپر آ گئی ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میرے ایک دوست جو ہے اس کا فون گم ہو گیا, تو کہتا ہے شام تک میں اتنا پریشان رہا کہ میرے پاس کسی کا نمبر ہی نہیں ہے, مجھے سوائے ایک کسی اپنے بھائی یا وائف کے نمبر کے کسی کا نمبر زبانی یاد ہی نہیں ہے. اور میں سوچا کہ جی میں اب کیا کروں گا, میں تو بالکل ایک اپنے ہی شہر میں اجنبی بن کے رہ گیا ہوں. تو پھر اس نے کہا جی اب میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ڈائری لے کے اس پہ کم از کم 40-50 نمبر لکھ کر اپنے پرس میں ضرور رکھوں گا کہ اگر موبائل گم جائے تو میں کیا کروں گا.
تو میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ کسی وجہ سے اگر یہ موبائل ڈیجیٹل سسٹم ختم ہو جائے تو وی آر لاسٹ ٹوٹلی، ہم تو شاید راستہ بھی نہ ڈھونڈ سکیں. دا ڈاؤن سائڈ از کہ جی گریجولی جتنا اس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے ہماری وہ انٹلیکچوئل سکلز، چاہے وہ میموری کی ہے، ریکال کی ہے، انالیٹیکل تھنکس کی ہے، کریٹو تھنکنگ کی ہے، وہ ہم کم سے کم استعمال کرتے جا رہے ہیں. اور ود دا ریزلٹ کہ ہماری کوگنیٹیو ابیلٹیز، ہماری میموری، ہماری جو ہے وہ اویئرنیس آف دی انوائرمنٹ وہ اتنی ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ساری چیزوں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈیمینشیا کہتے ہیں. اور یہ ڈیمینشیا ایج کے ساتھ نہیں ہے، اٹ از ناٹ سینائل ڈیمینشیا. یہ ڈیمینشیا الزائمرز کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ڈیمینشیا کسی اور برین کی ڈیزیز کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ڈیمینشیا صرف اس ایک چیز سے ہے جو ہمارے ہاتھ میں 4 انچ کی چیز آ گئی ہے، اس نے ہمارے برین کو ایک جسے وہ کہتے ہیں ڈسٹرائے کھانا شروع کر دیا ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ناٹ اونلی دیٹ، اس کے اور یہ تو ایک انالیٹیکل اور کوگنیٹیو فنکشنز کی میں بات کر رہا تھا. ایون ایموشنل فنکشن، جب ہم سارا دن میں سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آس پاس کی انوائرمنٹ سے کٹ کے صرف اسکرین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہمارا اتنا ہی سوشل انٹریکشن ٹائم کم ہو جاتا ہے. میں پرانے زمانے میں جب ہم کالج اسکول میں پڑھتے تھے، کسی دوست سے ملنا، سائیکل پکڑی، اس کے گھر جا کر گپ شپ ماری، کھوکھے پہ بیٹھ کے چائے پی رہی، ایک پارک کے کنارے کھڑے ہو کے ہم 3-4 دوست گپے مارتے تھے. اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہم اپنا وہ چیٹ گروپ کر لیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے جو ہے وہ نواسیوں کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کال کر لی ہے، چلے جی ملاقات ہو گئی ہے. دیٹس ناٹ لائف، دیٹس ناٹ یور ریئل لائف. سو اٹ از ناٹ جسٹ میموری، انٹلیکچوئل، انالیٹیکل ابیلٹی، بٹ اور ایموشنل لائف ایز ویل. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں. اینڈ ایموشنز کو اگر بات کریں تو ایک اور چیز جس نے ہمارے مائنڈ کو افیکٹ کیا ایموشنلی، دیٹ از دا فرسٹریشن. اور خاص طور پر نئی جنریشن میں جن کو شاید اتنا وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے لائف کی، وہ اس چیز پہ فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں سارا دن دیکھ کر فیس بک پر، او مائی گاڈ میرا فلاں دوست جو ہے وہ تو اس وقت پیرس گھوم رہا ہے، وہ جو ہے وہ ٹرکی گئے ہوئے ہنی مون پہ، وہ جو ہے وہ ہالیڈے پہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں نتھیا گلی میں، میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں. دس کمپیریزن، یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک کائنڈ آف سب کانشیس میں فرسٹریشن کاز کرتا رہتا ہے. اور جب انٹلیکچولی، جب ایموشنلی مائنڈ فرسٹریٹڈ ہے، آپ کے پاس سوشل انٹریکشن کا فزیکل ٹائم نہیں ہے، زیادہ تر ٹائم اسکرین پہ کر رہے ہیں، تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم سے 5 10 15 20 سال بعد آپ امیجن کریں کہ ہماری اپنی انہیرنٹ انٹلیکچوئل ابیلٹیز اور سکلز کہاں جائیں گی. اٹس فوڈ فار تھاٹ کہ جی ہم اس کو کس طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں افیکٹ کر سکتے ہیں یا کیسے کریں. اینڈ آن دا فائنل نوٹ آئی مائٹ ریکال کہ جی پچھلے دنوں یہ ایک خبر تھی کہ جی سویڈن نے سب سے پہلے وچ ہیڈ ٹیکن کہ جی سویڈن جو ہے انہوں نے سب سے پہلے فن لینڈ اور سویڈن پر ایپس اور فن لینڈ ان دونوں میں سے ایک ملک ہے، انہوں نے 2009 میں سب سے پہلے اپنے اسکولوں میں یہ جو فزیکل پیپر بکس ہیں ان کو ختم کر کے تو لیپ ٹاپ اور یہ جو اسمارٹ ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں یہ بچوں کو دینا شروع کر دی تھی کہ جی اب ڈیجیٹل ریولوشن آ گیا، پیپر بکس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کریں گے. اینڈ ناؤ ان 2025 دے آر اسپینڈنگ بلینز آف یوروز کس چیز پر کہ جی ہم اسکولوں میں واپس ڈیجیٹل بکس ختم کریں گے اور ہم اسکولوں میں واپس پیپر بکس لے کر آ رہے ہیں. صرف 15 سال کے اندر ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ جی بچوں کو صرف ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ لگائیں. آج کل ہمارے تعلیمی نظام میں بھی اس چیز کی ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ جی ہر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لیپ ٹاپ لے دو، کوئی اسمارٹ بکس دے دو، پتہ نہیں وہ کروم بکس آئی ہیں، کوئی کنڈل دے دے، یہ کر دے، اور پیپر بکس کو کم کیے جا رہے ہیں. پلیز نوٹ اٹ ویری کیئرفلی کہ جن ملکوں نے یہ پہلے کر کے دیکھا ہے دے آر گیٹنگ بیک ٹو پیپر بکس. سو سرٹن تھنگس بغیر ایڈیکویٹ ریسرچ کے اس کو شاید نہ چلائیں. اینڈ لاسٹ پوائنٹ ریکویسٹ، پلیز اس ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور اس کے اوپر اپنے کمنٹس اور فیڈ بیک ضرور دیجئے تاکہ نیکسٹ والی جو ہے وہ اس سے بہتر ہو. تھینک یو.